بسم الله الشارع الأكرم مع حمده أبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام أما بعد. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتحال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، ودعاء من خزعت لك رغبته وفادت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، گزشتہ نشست میں ہم نے کتاب دل کی دنیا میں جس باب کے مطالعے کو مکمل کیا، اس میں اختتام پر یہ بتلایا گیا کہ اس مسئلے کو لے کر، یعنی تصوف کے موضوع کو لے کر، تین طبقات امت میں قائم ہو گئے، اور اس آخری زمانے میں یہ تین طبقات کون سے ہوئے؟ ایک طبقہ تو وہ ہوا کہ جس نے دین کے نام پر بگاڑ پیدا کیا اور شریعت کو طریقت سے ٹکرا دیا اور طریقت کو شریعت سے ٹکرا دیا، اور جو شریعت کے نام لیوا تھے انہوں نے طریقت والوں پر الزام دھرا، اور جو طریقت کے نام لیوا تھے انہوں نے شریعت والوں کو ناقص بتلایا۔ اس طرح سے ایک جنگ و جدال کی صورت پیدا ہو گئی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ پھر اپنی کم علمی پر اور اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس مخاصمت کو استعمال کرتے تھے۔ ایک دوسرا طبقہ، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے امت میں باقی رہنا ہے اور رہے گا اور رہا ہے، وہ ہے جو کہ محقق علماء اور صوفیاء کا تھا۔ وہ محقق علماء اور صوفیاء جو اپنے علم کو جانتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے علم میں مہارت کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اعمال و احوال سے غافل نہ تھے، اور دوسرے وہ صوفیاء جو کہ اہل خانقاہ، ایسے صوفیاء جو اہل خانقاہ وہ اپنے احکام ظاہرہ شریعہ سے ناواقف نہیں تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ احکامات شریعت کو اور علماء کی اہمیت کو کم کر کر دکھانے والے نہیں تھے، یعنی محقق علماء و صوفیاء، متبع سنت علماء و صوفیاء۔ ایک تیسرا طبقہ بھی تھا، اور وہ طبقہ وہ جس نے کہ اس مخاصمت کو، یعنی پہلے گروہ کی مخاصمت کو، آپس کے جھگڑوں کو بہانہ بنا کر یہ دعویٰ لے کر وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم تو بس ان سب سے بیزار ہیں، اور ہم خود پڑھیں گے قرآن حکیم کو، اور جو ہمیں سمجھ میں آئے گا اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے، اس میں عام طور پر آج ہمارے معاشرے کا بڑا حصہ جو اسکول کالج یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہے وہ مبتلا ہے، اور کسی بددیانتی کے ساتھ نہیں بلکہ دیانتداری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں اور فضا میں جو یہ آلودگی موجود ہے فقہ و تصوف کے خلاف، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے اس بات کو کہ ہاں واقعتاً نعوذ باللہ اسی فقہ اسلامی سے اور اسی تصوف اسلامی سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ فقہ اور تصوف کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان مسالک سے بیزار ہیں، ہم تو ان مسالک سے بالاتر ہیں، جبکہ بتایا گیا کہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی علاج نہیں تھا۔ اگر کہیں کسی علاقے میں کوئی ڈاکٹر غلط پریکٹس اختیار کر لے تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ لوگ جو ہے وہ جا کر بڑھئی سے اور موچی سے علاج کرانے لگ جائیں، بلکہ ان ماہرین میں ہی، یعنی اس حاملین کے، اس علم کے حامل طبقے میں ماہرین کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اہل علم ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، ان میں متبع سنت افراد کی پیروی کی جاتی ہے، علماء ہی کی پیروی اور صوفیاء ہی کے ذریعے سے تربیت کو بہرحال حاصل کیا جاتا ہے۔
تو اس میں اب فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ یعنی کیسے معلوم ہوگا کہ یہ تیسرا طبقہ اور دوسرا طبقہ، پہلے طبقے کی جو مخاصمت ہے، ان کی جو کہیے کہ دین کے لیے نقصان کی روش ہے، اس سے تو ہر کوئی بیزار، اس سے علماء حقہ بھی بیزار، اس سے صوفیاء حقہ بھی بیزار، اور اسی طرح سے یہ جو تیسرا طبقہ وجود میں آیا وہ بھی اس سے بیزار ہے۔ تو اب دیکھنے کی بات کیا ہے کہ کیسے روایت کیا ہے اسلام کی اس کے ساتھ جڑنے، یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ جو تیسرا طبقہ ہے اس کا جو نقطہ نظر قائم ہوا کہ ہم خود سمجھیں گے اور ہم بیزار ہیں اسلام کی اس روایت سے، یہ کوئی صحیح روش نہیں ہے۔ تو روایت کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کا ایک آسان اور کہیے کہ عملی تعین اگر کرنا ضروری ہو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ اصل میں وہ کنٹینر ہے جس کے اندر یہ صحیح شے، یعنی اسلام کا صحیح علم اور فہم جسے فقہ کہتے ہیں، اور اسلام کی صحیح تربیت اور تزکیہ جسے تصوف کہتے ہیں، وہ جس کنٹینر میں آتا ہے اس کے عنوانات بھی اس کا تعارف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہ تو حنفی ہوں، نہ میں شافعی ہوں، نہ میں مالکی ہوں، نہ میں حنبلی ہوں، یہ چار مذاہب فقہیہ جو مرتب ہو گئے اور جس کو علم و عمل کے اعتبار سے مدون کر لیا گیا، اور اہل السنہ والجماعہ یعنی صحیح الاعتقاد مسلمان اس پر جاری و ساری ہو گئے، اس سے ان چاروں سے اگر وہ بیزار ہے اور ان کی جانب منتسب ہونا نہیں چاہتا، ان کی جانب اپنی نسبت کرنا نہیں چاہتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس تیسرے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے جو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں خود پڑھوں گا اور خود سمجھوں گا، جبکہ یہ جو کنٹینر ہے اسی کے اندر صحیح شے آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے تصوف کی بھی چار مکاتب فکر ہیں اور چار کہیے کہ سلاسل ہیں، جس میں نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ ہیں۔ اب ان نسبتوں کے ساتھ کوئی اگر غلط کام کرے گا تو اس کی اصلاح کے لیے خود ان نسبتوں کے عالی حاملین وہ موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ 8 نسبتیں ہو گئیں، اور اگر آپ اس کو اور وضاحت کے ساتھ کہیں تو اہل السنہ والجماعہ کی نسبتیں وہ عقیدے میں دو ہیں، یا تو ماتریدی ہوتے ہیں یا اشعری ہوتے ہیں، اور وہ فقہ میں چار ہیں، حنفی ہوتے ہیں یا شافعی ہوتے ہیں یا مالکی ہوتے ہیں یا حنبلی ہوتے ہیں، اور تصوف اور احسان میں بھی وہ چار اصل ہیں، یعنی نقشبندی ہوتے ہیں یا قادری ہوتے ہیں یا چشتی ہوتے ہیں یا سہروردی ہوتے ہیں۔ ان نسبتوں کے اندر کوئی ہے تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، یعنی کون وہ ہے جو کہ اس میں محقق ہے اور کون ایسا ہے جو کہ دنیا دار ہے، کون ایسا ہے جو کہ غلط ہے۔ اور جو ان نسبتوں ہی سے آ رہی ہیں تو پھر وہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو بیچارہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ شاید اس مخاصمت کی وجہ سے یا بعض صحیح نسبتوں کے رکھنے والوں کی غلط رویوں کی وجہ سے اب ہمیں یہ حق حاصل ہو گیا کہ ہم خود سمجھیں اور خود عمل کر لیں، اور ہم جو ہے وہ تصوف کی پوری روایت کا ہی انکار کر دیں۔ ایسی بات ہے، جب تک یہ کنٹینر نہ پایا جائے تو کنٹینر کے اندر جو شے محفوظ کی جاتی ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ بھئی ایک گلاس میں پانی ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، تو ایسی بات ہے آپ جب تک گلاس کی حفاظت نہیں ہوگی اس وقت تک پانی کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور ظرف مظروف سے جڑا ہوا ہے اور مظروف ظرف سے جڑا ہوا ہے، مظروف کی حفاظت ظرف کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ تو امت میں روایت کے جو کنٹینر چلے آ رہے ہیں، روایت کے جو عنوانات چلے آ رہے ہیں، اس سے اگر کوئی باہر نکل جائے اور ان نسبتوں کو اس کے صحیح طریق پر حاصل نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اس کے صحیح اور غلط کے پرکھنے والے معیارات سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اس بات کو واضح کر یعنی ایک اصولی اور ایک بہت اہم بات جو ہمارے زمانے سے متعلق ہے، جہاں بہت سے لوگ خلجان کا شکار ہوتے ہیں، اسے واضح کرنے کے بعد اگلے باب میں جس کا عنوان اعمال باطنہ ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ مزید اہم باتوں کو واضح فرماتے ہیں۔ اگلی باتیں اب کیا ہیں، یعنی اس بات کے پہچاننے کے لیے کہ جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ بہرحال اب اگر اس کو اپنی اصلاح مطلوب ہے تو اسے اسی چشمہ صافی تصوف سے جڑنا ہوگا اور اس میں متبع شریعت طریق کو اختیار کرنا ہوگا اور پابند سنت طریق کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اعمال باطنہ، پچھلی مجلسوں میں یہ بات بار بار واضح ہو چکی ہے کہ احکام اسلام دو طرح کے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق انسان کے بدن اور اعضاء و جوارح سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ، نکاح، طلاق، میراث، معاملات تجارت اور اجارہ، معاشرت وغیرہ، یہ سارے آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے ابواب ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جن کا تعلق انسان کے قلب و روح سے ہے، جن میں ایمان، اخلاص، توحید، صدقہ اور
اللہ اور رسول کی محبت، عظمت، صبر، شکر، قناعت، زہد وغیرہ۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو تصوف کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور یہ احوال ہیں نا، کیفیات ہیں۔ فرمایا پہلی قسم کی صحت و سقم، یعنی اس کے صحت یا اس کے خراب ہو جانے، بیمار ہو جانے، اور صحیح و فاسد، درست ہونے اور غلط ہو جانے کا بیان کتب فقہ میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی صحت و سقم اور صحیح و فاسد کا بیان کتب اخلاق و تصوف میں ہے۔ جس طرح پہلی قسم کے احکام دین اسلام کا عظیم شعار ہیں، یعنی اس کی علامت اور نشانی ہے، پہچانی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں چیزیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت احکام اسلام میں قسم دوم کو حاصل ہے۔ مگر سوء اتفاق، یعنی برا اتفاق یہ ہوا، سوء اتفاق کہیے یا قید شیطانی، یعنی شیطان کا مکر و فریب کہیے، مسلمانوں کے دیندار طبقوں میں بھی اسلام صرف پہلی قسم کے احکام کو سمجھ لیا گیا، یعنی احکامات ظاہرہ کو سمجھ لیا گیا، اور ظلم یہ ہوا کہ اس میں بھی پھر چیزیں بانٹ لی گئیں۔ کسی نے صرف جو ہے عبادات کو کافی سمجھ لیا، اور کسی نے صرف جو ہے وہ معاملات کو کافی سمجھ لیا، کسی نے صرف اخلاقیات کو کافی سمجھ لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل دین پر عمل کا مطالبہ کیا ہے، اور مکمل دین وہ ظاہر و باطن کے مجموعے سے، اور ظاہر کے بھی تمام احکامات اور باطن کے بھی تمام احکامات کو جمع کرنے سے بنتا ہے۔ تو کامل اور جامع اور مکمل شے وہی ہوتی ہے جو ان سارے پہلوؤں کو لیے ہوئے ہو۔ آپ کو بعض ایسی تعبیرات دین ملیں گی جس میں ظاہر کے بھی چند احکام لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں کے ماڈرنسٹ طبقات ہیں، اور جو کہیے جدیدیت زدہ طبقات ہیں، ان میں سے بعض کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس جناب اخلاقیات کافی ہیں، اور اخلاق سے ان کے ہاں مراد یہ اخلاق باطنہ نہیں ہے، بس جو کاروباری اخلاقیات ہیں، کسی سے اچھا ملنا ہے، اور کسی کی مدد کر دینا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یہ جو کاروباری قسم کے یا معاشرت کے اور تمدن کے تقاضے کے طور پر جو اخلاقیات وجود میں آتی ہیں، ان کو پورا کر لیا جائے تو بس کافی ہے، اور یہ انسان صلح کل ہے جناب۔ اچھا، دوسری جانب آپ کو نظر آئے گا کہ بعض لوگ ہیں وہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے، اگر ظاہر کے بعض اعمال کو لیتے ہیں تو اس میں بھی تفریق پیدا کر لیتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ صرف میں حقوق العباد ادا کر لوں تو کافی ہے، کوئی سمجھتا ہے میں صرف حقوق اللہ ادا کر لوں تو کافی ہے، حالانکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ظاہری اعمال میں بھی پورے کے پورے اختیار کرنے ہیں۔ مگر جن کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ اسلام کے عقائد کو، اسلام کی عبادات کو، اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست کو، اس کے تمدن کو، اس کی تہذیب کو، اس کی ان ساری چیزوں کو جو کہ ظاہر کے احکامات ہیں، ان کو لے بھی لیں، تب بھی ان کے اوپر ایک بڑا نقص واقع یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کے ان باطنی احکامات کو، یہ جو احوال و مواجید ہیں، یہ کیفیات ہیں، اور جس کو کہیے کہ کہیں فرض و واجب کے درجے میں مطلوب مانا گیا ہے، اور کہیں اس کے ترک کو واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسے ایسے اس میں مفاسد بھی ہیں کہ جن کو لازماً چھوڑنا ہے، یعنی وہ حرام درجے کے احوال ہیں، حرام درجے کی باطنی کیفیات ہیں، تو ان کو ختم کرنا اور نکالنا اپنی زندگی سے لازم ہے، اس سے غافل رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دینداری صرف ظاہر ہی ظاہر بن کر رہ جاتی ہے، اور اس میں خوشبو نہیں رہتی، اس میں وہ چاشنی نہیں رہتی، اس میں خدا پرستی کا وہ رنگ نہیں رہتا جو اسلام میں مطلوب ہے۔ اور ہمارے سلف صالحین اللہ والے جو گزرے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان دونوں کے جامع ہوا کرتے تھے۔ ان کی دینداری جو ہے وہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء کی مانند تھی، کہ ان کی اصل جو ہے وہ گہری ہے، اور اخلاق باطنہ جو کچھ ہیں، جو آداب تصوف ہیں، وہ بھی اس میں کامل ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو احکامات شریعت ہیں اس میں بھی جامع اور مکمل ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قید شیطانی ہے کہ مسلمانوں کے دیندار طبقوں میں بھی اسلام صرف پہلی قسم کے احکام کو سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسری قسم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ گویا اسلام میں ان کی کوئی ضرورت و اہمیت ہی نہیں۔ عوام تو عوام، علماء اور طلباء دین بھی اعمال باطنہ کی اصلاح کی طرف سے انتہائی بے فکری اور غفلت کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے اس مجلس کا موضوع صرف اعمال باطنہ کو قرار دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام میں اصلاح کا آغاز قلب سے ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ باہر سب کچھ بن جائے مگر باطن اس کا ویران ہو تو یہ باہر کا بنا ہوا آخرت میں کام آنے والا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ باطن سے بات کا آغاز کیا جائے، باطن کو بنایا جائے، اور پھر اس کے لازمی تقاضے کے طور پر باہر جو ہے وہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے بیج کو اگر آپ مٹی کے اندر دبا رہے ہوں اور اس کی نگہداشت کرتے ہوں اور اس کو پانی دیتے ہوں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ہے نا جو کچھ چاہتے ہیں وہ صرف مٹی کے اندر ہی رہے گا، بلکہ ظاہر ہے اور ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ آپ یہاں پر آج
جو محنت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کل برگوبار کی صورت میں، ایک تناور درخت کی صورت میں بہرحال برآمد ہوگا۔ تو ایک درخت بننے سے پہلے بہرحال بیج بونے کا کام اور اس کی نگہداشت کا کام وہ اساسی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء اسی محنت کو اہتمام کے ساتھ انجام دیتے رہے، اور الحمدللہ اسلام کا جو شجر سایہ دار ہے وہ گھنے سے گھنا اور توانا سے توانا ہوتا رہا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اعمال باطنہ کی ایک مجمل فہرست یعنی اجمالی نوعیت کی فہرست اختصار کے ساتھ ایک فہرست دی جا رہی ہے۔ جس طرح اعمال ظاہرہ میں کچھ چیزیں فرائض و واجبات اور مستحبات ہیں جن کے ادا کرنے پر بہت بڑا اجر و ثواب اور نہ کرنے پر سخت عذاب ہے، اور کچھ چیزیں حرام و ناجائز یا مکروہات ہیں جن کے کرنے میں سخت وعیدیں عذاب کی ہیں اور ان کے چھوڑنے میں ثواب ہے۔ اسی طرح اعمال باطنہ میں کچھ فرائض و واجبات ہیں جن کو فضائل کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں حرام و ناجائز ہیں جن کو رذائل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان فضائل و رذائل کی مختصر فہرست کچھ اس طرح سے نیچے دی جا رہی ہے کہ ان کی تفصیلات اگلی مجلسوں میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی۔ اعمال باطنہ میں سب سے اہم فرض تو ایمان اور اس کے متعلقہ عقائد ہیں جن کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ یہ باتیں یعنی عقائد کیا ہیں، اس کو بھی سمجھنے کے دو مکاتب فکر اہل السنہ والجماعہ یعنی سنی مسلمانوں میں بنے۔ ایک ماتوریدی کہلائے جو حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہیں، اور دوسرے جو ہے اشعری کہلائے جو حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہیں، جن کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ ان کا بیان چونکہ مستقل علم عقائد میں کیا جاتا ہے اور اس کی تعلیم داخل نصاب بھی ہے۔ چونکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے لوگوں میں اکثریت علماء طلبہ کی تھی اور مدرسے کے ماحول میں بیان ہوا، اس لیے بات فرمائی جا رہی ہے کہ داخل نصاب بھی ہے۔ باقی عامۃ الناس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں عقائد اسلامیہ پر ان کو پڑھا جائے، ان کے ذریعے سے اپنے عقائد کو درست کیا جائے، اور جب عقائد درست ہوں گے تو پھر اگلی منزلیں درست ہوں گی۔ تو عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر یہ سارے کام غلط ہو کر رہ جاتے ہیں، چاہے وہ فقہی تعلیمات پر عمل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تصوف کی اور سلوک کی راہ طے کرنا ہو، اس میں بھی پھر ایسے ایسے غلو پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ تو عقائد کے جاننے کے لیے اہم کتابوں کا مطالعہ اور علماء کی صحبت اختیار کر کر عقائد کے بیان کی مجلسوں میں شرکت کر کر ضروری عقائد کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک بہت ہی عمدہ کتاب جو بازار میں دستیاب ہے عقائد اہل السنہ والجماعہ کے نام سے، مفتی طاہر مسعود صاحب کی عقائد اہل السنہ والجماعہ کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں بنیادی عقائد کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ اسکول کالج کے پڑھے ہوئے افراد کے لیے بھی پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے، صرف علماء طلبہ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہر اردو خواں شخص کے لیے، اردو داں شخص کے لیے مفید ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو مطالعے میں رکھیں، پھر جہاں کوئی مسئلہ اس میں غیر واضح ہو تو اس کے لیے کسی عالم سے رجوع کریں اور ان سے سیکھ لیں۔ تو یہ عقائد کا سیکھنا بھی ہماری ضرورت ہے۔ ان کا بیان چونکہ مستقل علم عقائد میں کیا جاتا ہے اور اس کی تعلیم داخل نصاب بھی ہے، اس لیے اس مجلس میں ان کے علاوہ دوسرے اعمال باطنہ کا بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ اور وہ کیا ہیں اعمال باطنہ کے فرائض و واجبات؟ فرمایا کہ توبہ، صبر، شکر، رجا، خوف، زہد، توکل، توحید، محبت، رضا، اخلاص، صدق عملی، یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ ان کی تشریح اور ان کے حصول کے طریقے آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ہر فن کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں نا، جیسے فقہ کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور پھر اسی طرح سے کچھ اصطلاحات ہیں کہ یہ صلاۃ ہے، یہ صوم ہے، یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو ہر ایک کے عنوانات کے اپنے معنی ہیں۔ اسی طرح سے ان الفاظ کے بھی علم تصوف میں ایک معنی ہے اور اس کے بھی درجات ہیں، تو ان کو اپنی جگہ پر بیان کیا جائے گا کہ ان کے حصول کے طریقے آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ اعمال باطنہ کے حرام و ناجائز کیا ہیں؟ شہوت ہے، آفات زبان ہے، غضب ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب دنیا ہے، بخل ہے، حرص، حب جاہ، ریا، تکبر، غرور۔ یہ بھی اصطلاحی الفاظ ہیں، ان کا پورا مفہوم و حقیقت اور ان سے بچنے کے طریقے آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ اعمال ظاہرہ اور باطنہ میں خاص فرق۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پچھلی کسی مجلس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اعمال ظاہرہ اور باطنہ میں خاص فرق یہ ہے کہ اعمال ظاہرہ آنکھوں سے مشاہدہ کیے جاتے ہیں، یعنی دیکھے جاتے ہیں، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال حسنہ آنکھوں سے محسوس ہوتے ہیں، اسی طرح چوری، ڈاکہ، جھوٹ، غیبت، بدمعاشی، عیاشی بھی محسوسات ہیں۔ ہر آنکھوں والا ان کی برائی بھلائی کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، لیکن
اب یہ ایک بڑا لیکن ہے، اس کو بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہیں سے کہیے کہ اس فن تصوف کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ لیکن اعمال باطنہ، تکبر، حسد، کینہ، حب جاہ، حب مال، ریا، بخل، حرص وغیرہ کو آنکھوں سے وغیرہ کسی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہے مگر ظاہری اعمال کا پابند ہے، جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہے اور ظاہری اعمال کا پابند ہے، اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ باطنی فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ دیکھنے میں جناب اچھا ہے، نیک وکار ہے، مگر باطنی طور پر ان حرام کاموں کا وہ مرتکب ہے۔ تو کہا یہ باطنی فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں نیک، صالح، متقی بنا رہ سکتا ہے، بلکہ صرف لوگوں کی نظر میں نہیں بلکہ اپنی نظر میں بھی اپنے آپ کو بھی نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار سمجھ رہا ہے، اور خدا نخواستہ اسی دھوکے میں اگر زندگی گزر گئی تو پھر قبر میں جا کر پتہ چلے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ عافیت فرمائے، اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحم کی چادر ہم پر ڈال دے اور توبۃ النصوح کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جو فرمایا قرآن حکیم میں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی، یا ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑیں، اور اگر اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دے رکھی ہے، الحمدللہ ہم بہت سے ظاہری گناہوں سے مجتنب ہیں، بچے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، تو اب اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم باطنی گناہوں پر بھی متوجہ ہو جائیں اور ان کو بھی چھوڑنے والے، ان کی حساسیت کو جاننے والے اور ان سے توبہ کرنے والے اور ان سے اپنے دامن کو صاف کرنے والے، اپنے باطن کو صاف کرنے والے ہو جائیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی محنت کا پہلا مدار یہی ہوتا تھا۔ کیا ہے انبیاء کی دعوت؟ وہ فرماتے تھے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جتنی استطاعت ہے، اصلاح چاہتا ہوں۔ تو یہ اصلاح کا کام ہے جو باطن کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے، اور دلوں کی کھیتی پر انبیاء محنت کرتے رہے، اور یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ دلوں کی کھیتی پر محنت کرتے ہیں۔ جب باطن کے دنیا سنور جاتی ہے تو ظاہر کے اعمال بھی جاندار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا دوسروں کی نظروں سے باطنی عیوب کا مستور رہنا تو ظاہر ہے، اس سے زیادہ قابل فکر، مستور یعنی پوشیدہ ہونا، اس سے زیادہ قابل فکر یہ ہے کہ باطنی عیوب اور گناہوں کو بسا اوقات وہ شخص بھی نہیں پہچانتا جو ان میں مبتلا ہے۔ یہ ہے اس کی سنگینی، یہ ہے اس کا المیہ، یہ ہے بہت خطرناک بات کہ انسان اس سے خود بھی غافل رہتا ہے، اس کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ کیونکہ جتنے باطنی گناہ اور عیوب ہیں ان کی شکلیں اور آثار ایسے کاموں سے ملتے جلتے ہیں جو حسنات یا مباحات ہیں، یعنی اس کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان اس کو بھی اچھائی سمجھ بیٹھتا ہے، یا اس کو کم از کم جائز چیز سمجھتا ہے، حالانکہ وہ جائز نہیں ہوتے، وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ تو حرام اور ناجائز اور مصیبت ہوتے ہیں، برائی کا سامان ہوتے ہیں۔ تو یہ خطرناک ہے۔ اب دیکھیے ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر کینسر کو موذی مرض کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر معلوم نہیں ہوتا اور اندر اندر وہ اپنا کام دکھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان بالکل جو ہے وہ موت کے دہانے پر پہنچ جائے تو پھر وہ ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اس کی نسبت اگر کسی کو بظاہر زخم آ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، چوٹ لگ جائے، تو اب اس پر کیا ہے کہ اتنی فکر کی بات نہیں ہوتی کہ وہ نقصان تو ہوا ہے مگر انشاءاللہ العزیز صحیح ہو جائے گا، مگر جو مرض اندر ہی اندر پنپتا رہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے نا، پورا جسم اس سے پھر ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو باطنی گناہ ہیں یہ زیادہ خطرناک اور سنگین ہے۔ جیسے کینسر زدہ شخص کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کینسر ہے، ایک خاص سطح پر پہنچ کر اس کے لیے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور اگر پھر بھی جب ڈاکٹر اسے بتائیں اس کی رپورٹوں کے نتیجے میں کہ بھئی تمہیں کینسر ہے، اور وہ کہے کہ نہیں، وہ ماننے کو ہی تیار نہ ہو کہ میں مریض ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ علاج ممکن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ کینسر اپنا کام دکھا دے گا اور یہ شخص ہلاکت سے دوچار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے باطنی جو گناہ ہیں جب تک اس کی طرف انسان متوجہ نہ ہو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتے، انسان اسے اچھائی سمجھ بیٹھتا ہے، سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا پھر اگر کوئی شیخ و مرشد اسے دستیاب ہو جائے جو اس کی اصلاح پر متوجہ کرے اسے، تو اب اگر یہ اس کی بات نہ مانے تب بھی علاج ممکن نہیں۔ تو یہ زیادہ خطرناک میدان ہے، یہ زیادہ کہیے کہ باریک دنیا ہے، اور یہاں کا نقصان دیر پا ہوتا ہے، یہاں کا نقصان زیادہ ہمگیر اور زیادہ بھیانک اور زیادہ ہنگامہ خیز ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس کی اصلاح پر پہلے متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا دوسروں کی نظروں سے باطنی عیوب کا مستور رہنا تو ظاہر ہے، اس سے زیادہ قابل فکر یہ ہے کہ باطنی عیوب اور گناہوں کو بسا اوقات وہ شخص بھی نہیں پہچانتا جو ان میں مبتلا ہے، کیونکہ جتنے باطنی گناہ و عیوب ہیں ان کی شکلیں اور آثار ایسے کاموں سے ملتے جلتے ہیں جو حسنات یا مباحات ہیں۔ مثلا تکبر اور عزت نفس ملتے جلتے دو کام ہیں، غور کیجئے۔ مثلا تکبر اور عزت نفس، ایک یہ ہے کہ انسان عزت نفس کو باقی رکھے، اور یہ تو بات مطلوب ہے نا، حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے۔ تو اپنی عزت نفس کو بچا کر رکھنا، اس کا خیال کرنا، یہ تو مطلوب ہے دین میں۔ مگر یہ عزت نفس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے بظاہر، وہ کیا ہے؟ تکبر ہے، کہ انسان کبر نفس کا شکار ہو جائے۔ عزت نفس محبوب، پسندیدہ، مگر کبر نفس تو مذموم اور مہلک ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تکبر حرام ہے اور عزت نفس کی حفاظت مطلوب شرعی ہے۔ مگر اب ایک عام آدمی کیسے فرق کرے، ایک شخص کیسے فرق کرے، اور اپنے بارے میں کیسے فرق کرے، کیسے جانے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا شاطیر بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ تو یہی وہ دنیا ہے، یہی وہ باریک مسائل ہیں۔ تو فرمایا کہ حسد اور غبطہ ملتے جلتے ہیں۔ غبطہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی آگے بلکہ بیان آ رہا ہے اس بات کا، حسد حرام ہے، غبطہ جائز، بلکہ مطلوب شرعی ہے، کیونکہ غبطہ کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کی قسمت اور فضیلت، یعنی اس کو جو حصہ ملا ہے اور اس کو جو فضل حاصل ہے، کو دیکھ کر اس کی تمنا کرنا کہ یہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ یہ کوئی مذموم یعنی ناپسندیدہ چیز نہیں، مذموم حسد ہے۔ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ حسد ہے۔ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں دوسرے کی نعمت و فضیلت کے سلب ہو جانے، یعنی چھن جانے، زائل ہو جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ سوچے انسان کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حرام ہے، یہ حسد ہے۔ اور یہ سوچے انسان کہ اللہ نے اسے دے رکھا ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، یہ اچھائی، اللہ نے اسے مال دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اللہ نے اسے علم دیا، وہ لوگوں کو تعلیم دیتا، اللہ نے اسے اور ایسے ایسے خاص خاص اوصاف دے رکھے ہیں، اللہ مجھے بھی اوصاف عطا فرمائے، میں بھی لوگوں کے لیے فائدہ، اپنے لیے فائدہ کروں اس سے، تو یہ غبطہ ہے اور اچھی بات ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ اس طرح باطن کے جتنے عیوب اور گناہ ہیں ان سے ملتے جلتے دوسرے اوصاف حسنہ ہیں، اس لیے خود یہ شخص جو ان عیوب میں مبتلا ہے بسا اوقات دھوکے میں رہتا ہے، تکبر کو عزت نفس اور حسد کو غبطہ قرار دے کر بے فکر ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو جو اندیشہ ناک رہنا چاہیے وہ اپنے نفس سے رہنا چاہیے، اور دوسروں کو تو معاف کرنے والا، تسامح سے کام لینے والا، درگزر کرنے والا ہو، مگر اپنے نفس کی شرارتوں سے ایک وقت کو بھی، ایک لمحے کو بھی غافل نہ ہو، اور اپنے نفس کو ہرگز جو ہے وہ مارجن نہ دے اور اسے اپنا دشمن سمجھے، اور اپنے بارے میں سخت گیری سے کام لینے والا ہو۔ اس لیے اعمال باطنہ کی اصلاح عادتاً اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، عادتاً یعنی عام طور پر۔ اب یہ جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیزیں انسان پہچان نہیں پاتا، تو فرمایا کہ اس لیے اعمال باطنہ کی اصلاح عادتاً یعنی عام طور پر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اپنے آپ کو کسی ایسے شیخ و مرشد کے حوالے کرے جو باطنی فضائل و رذائل میں پوری بصیرت اور مہارت رکھتا ہو۔ عنوان اس کا کیا تھا؟ اعمال باطنہ کی اصلاح کے لیے مرشد کی ضرورت، مرشد جو راستہ دکھانے والا ہو، رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہو۔ تو فرمایا کہ ایسا مرشد جو کہ باطنی فضائل و رذائل میں پوری بصیرت و مہارت رکھتا ہو، خود بھی باطنی رذائل سے پاک رہنے کی کوشش میں لگا ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتا ہو، پھر اس کی تشخیص و تجویز کے سامنے اپنی رائے کو بالکل فنا کر کے ٹھیک اسی طرح عمل کرے جس طرح ایک بیمار اپنے آپ کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے حوالے کر کے اس کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتا ہے۔ اگر خود بھی حکیم یا ڈاکٹر ہوتا ہے تو بیمار ہونے کی حالت میں اپنی رائے اور اپنی تجویز کو چھوڑ کر معالج کا مکمل اتباع کرتا ہے۔ اعمال ظاہرہ کی صحت و فساد کو تو کسی استاد سے پڑھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی فقہ کے مسائل کو جانا جا سکتا ہے اور کتابوں کے مطالعے سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن اعمال باطنہ کی اصلاح میں محض کسی کتاب کا پڑھ لینا اور پوری طرح سمجھ لینا بھی کافی نہیں ہوتا۔ تصوف کی کتابیں پڑھنا یہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ تصوف تو ایک عملی فن ہے، اس کے لیے اس کو صحبت اختیار کرنی پڑے گی کسی شیخ مرشد کی، اور وہاں تربیت حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں کتاب پڑھنا بھی کافی نہیں ہوتا، ان کی اصلاح مرشد کامل کے اتباع کے بغیر عادتاً ممکن نہیں۔ خرق عادت کے طور پر، یعنی ایک غیر معمولی واقعے کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی دولت بغیر اسباب ظاہری کے عطا فرما دے، یہ الگ بات ہے، مگر اس کو کام کا طریقہ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی جو بات تلقین کی جائے گی، جو طریقہ بتایا جائے گا، وہ تو یہی ہوگا کہ بھئی کسی شیخ و مرشد کی صحبت اختیار کرو اور وہاں سے اس کام کو سیکھو اور اپنی اصلاح کو اختیار کرو۔
اور طریقہ جو ہوتا ہے اسی پر چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انتظار میں انسان بیٹھا رہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی فضل ہو جائے گا اور بس مجھے تو بیٹھے بٹھائے میری اصلاح ہو جائے گی. یہاں محنت کی ضرورت ہے، دنیا دارالاسباب ہے. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں عادتاً یا طبعاً فطرتاً اتنے نیک رہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کوئی خاص فضل فرما دیتے ہیں، مگر یہ استثناءات کی بات ہے، اس کو عموم میں نہیں لیا جا سکتا. عموم تو یہی ہے کہ اس کو محنت کر جو ہے وہ سیکھنا ہوگا اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. اعمال باطنہ کی اصلاح کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز اگلا عنوان ہے. فرمایا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی نے باطنی امور میں خاص بصیرت عطا فرمائی ہے اور تربیت و تعلیم کا بھی ایک خاص سلیقہ ان کو عطا ہوا ہے. ان کی تجویز یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں عیوب نفس اور اپنے باطنی گناہوں سے آگاہ ہونے کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلا طریقہ مرشد کامل اور اس کا اتباع. سب سے بہتر اور مکمل طریقہ باطنی عیوب سے مطلع ہونے اور ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ کسی ایسے شیخ کامل کو تلاش کرے جو شریعت و طریقت کا جامع ہو، باطنی فضائل و رذائل کے پہچاننے میں اور ان کے علاج میں مہارت و بصیرت رکھتا ہو. یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز ہے وہ اپنی کتاب میں اس کو جس طرح سے لکھتے ہیں وہ بھی وہاں سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا عنوان ہے ایھا الولد، اے میرے بیٹے یا اے بیٹے. تو اس میں اصل میں حضرت امام کے ایک شاگرد نے، ایک ان کے تلمیذ نے، ایک ان کے مسترشد نے، ایک ان کے مرید نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے نجات کے طریقے بتائیے، مجھے ہدایت کا سامان اور کچھ نصیحت کیجیے. تو حضرت الامام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک جواباً خط لکھا جس میں بار بار یہ لفظ ایھا الولد، اے بیٹے واقع ہوا. تو یہ رسالہ ایھا الولد کے ہی نام سے معروف ہو گیا. اس کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو اس وقت سناتا ہوں، جس میں کہ یہ مسئلہ جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیخ و مرشد کی ضرورت، اس کو امام صاحب نے کس طرح لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ امانت تربیتی یشبہ فعل الفلاح. یہ جو تربیت کا معنی ہے نا، جو تربیت کا کام ہے، یہ ایک کسان کی مانند ہے، کسان کے کام کی مانند ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے اور زمین کو نرم کرتا ہے. الذی یقلع الشوک، وہ جو کہ کانٹوں کو علیحدہ کرتا ہے. وہ یخرج النبات الاجنبیہ، اور جو اجنبی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو نکالتا ہے جو غیر اہم ہوتی ہیں اور جو ہے مضر ہوتی ہیں، غیر مفید ہوتی ہیں، ان کو ہٹاتا ہے. من بین الزرع، کھیتی کے اندر سے نکالتا ہے. کس لیے؟ لیحسن نبات ہو، تاکہ اس کی جو ہے کھیتی اچھی پروان چڑھے. و یکمل رعہ، اور اس کی بڑھوتری یعنی اس کا جو برگ و بار لانا ہے وہ اچھا سے اچھا ہو جائے. ولا بد للسالک من شیخ، اور کسی بھی سالک کے طریق کے لیے، راستہ چلنے والے مرید کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے. ولا بد للسالک من شیخ یربیہ، کہ کوئی شیخ ہو اس کا جو اس کی تربیت کرے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جیسے بنجر زمین آپ سے آپ نرم نہیں ہوتی اور اس سے کانٹے اور کیل اور اسی طرح سے پتھر دور نہیں ہوتے، اس میں ہل آپ سے آپ نہیں چلا کرتا، بیج اس میں آپ سے آپ نہیں پڑ جایا کرتی. اسی طرح سے دلوں کی کھیتیوں کو بھی آباد کرنے کے لیے کسان کی فلاح کی ضرورت ہے، اور وہ ایک شیخ ہے جو تربیت کرتا ہے. وَيُرْشِدُهُ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ شیخ اس کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ کے راستے کی طرف. لِأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ لِلْعِبَادِ رَسُولًا، کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول بھیجے بندوں کی ہدایت کے لیے. لِلْإِرْشَادِ إِلَى سَبِيلِهِ، کہ وہ ان کو راستہ دکھائیں اللہ کی طرف. فَإِذًا، اگر ایسے ہی ہے، فَإِذَا ارْتَحَلَ صلی اللہ علیہ وسلم فقد خلف الخلفاء فی مکانہم. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما لیا، تو آپ کی جگہ آپ کے خلفاء آ گئے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا. حتیٰ یرشدوا الی اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف راستہ دکھاتے ہیں. وشرط الشیخ الذی یصلح ان یکون نائبا لرسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور وہ شرط کیا ہے کہ جس کی وجہ سے، جن شرائط کے ہونے سے ایک شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننے کا اہل ہوتا ہے. یعنی جو شیخ و مرشد ہے وہ اصل میں نیابتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کی شرائط کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے ان یکون عالما، کہ وہ عالم ہو، احکامات شریعت کو جانتا ہو، تاکہ وہ لوگوں کو بدعات سے بچا سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تصوف کے نام پر بدعات و خرافات سے شکار کر دے. اسی طرح سے اعمال ظاہرہ بھی سکھائے، اعمال باطنہ بھی سکھائے، اور جب تک ظاہر اچھا نہ ہو جائے اس وقت تک باطن
کبھی اعتبار نہیں، اور باطن کی تربیت کا اثر اس کے ظاہر پر نظر آنا چاہیے۔ تو عالم شریعت ہونا بھی اس کے لیے شرط ہے، یعنی اس نے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، علماء کے سامنے زانو تلمس طے کر کر علوم و فنون کی ضروری تکمیل کی ہو۔ وہ علوم و فنون جو کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے درکار ہیں، وہ جو کہ قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے درکار ہیں، اور اس کے اپنے اپنے زمانے کے معیارات ہوتے ہیں، اس کے موافق اس کو اخذ کیا جائے۔ اور ایک معیار ہے جو علم دین کا 1400 صدیوں میں، 1400 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چلا آ رہا ہے۔ کچھ بنیادی علوم ہیں، ان کی کچھ بنیادی درسیات ہیں، ان کو پڑھ لیا ہو، اور ان کے اساتذہ نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہو کہ ہاں تم یہ آگے بیان کرو، اس کو پڑھاؤ، یہ عالم کہلاتا ہے۔ جس نے تلقی سے، یعنی کتابوں کے مطالعے سے نہیں، تلقی سے، یعنی اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہو۔ تو پہلی شرط یہ کہ وہ عالم ہو۔ الا ان کل عالم لا یصلح للخلافت، ہاں البتہ ایسا نہیں ہے کہ ہر عالم وہ اس قابل ہو کہ اس کو خلافت دی جائے، ہر عالم اس قابل ہو کہ وہ نیابت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے عالم ہوتے ہیں وہ درسیات کے عالم ہوتے ہیں، ان کو تربیت سے کوئی شغف نہیں ہوتا، تربیت کا کوئی ذہن نہیں ہوتا، یا یہ کہ انہوں نے خود تربیت حاصل نہیں کی ہوتی۔ تو ایسے بھی وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو شیخ بنا لیا جائے رشد و ہدایت کے سلسلے میں۔ ہاں ان سے کوئی سبق پڑھا جا سکتا ہے، اور کوئی مسئلہ ایک بتا دیا جائے، سیکھ لیا جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ علم کا جاننا الگ بات ہے، اور علم کا تربیت یافتہ ہونا یہ علیحدہ بات ہے۔ تو فرمایا کہ شیخ کا، مرشد کا عالم ہونا ایک شرط ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم جو ہے وہ شیخ و مرشد ہو سکتا ہو۔ آگے فرمایا وَإِنِّي أُبَيِّنُ لَكَ بَعْضُ عَلَامَاتِهِ، اور میں تمہارے لیے اس شیخ و مرشد کی کچھ علامات بیان کرتا ہوں، علی سبیل الاجمال، اجمالی طور پر، حتی لا یدعی، تاکہ ہر شخص دعویٰ لے کر نہ کھڑا ہو جائے، کل احد انہ مرشد، کہ وہ کہنے لگ جائے کہ وہ مرشد ہے۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا علامات ہونی چاہیے۔ فرمایا من یعرض عن حب الدنیا، ایسا شخص ہو جو کہ دنیا کی محبت سے اعراض کرتا ہو، دنیا سے دور رہتا ہو، دنیا بنانے کی فکر میں نہ لگا ہو، حب الجاہ، اور اسی طرح سے حب جاہ سے، مقام، منصب، فضیلت، اور اسی طرح سے کہیے کہ شہرت، اس کا طلبگار نہ ہو۔ وکان قد تابع، اور ایک مزید شرط اس کی یہ بھی ہے کہ وکان قد تابع، کہ اس نے اتباع کی ہو، اور وہ ہو جو خود اتباع کر چکا ہو، شیخاً بصیرہ، کسی شیخ بصیر کا، یعنی ایسا شیخ جو کہ بصیرت والا ہو، ایسا شیخ کہ جس کو خود کہیے کہ نیابت و خلافت حاصل ہو، جو بصیرت کے ساتھ لوگوں کی اعمال کی اصلاح پر ذہن رکھتا ہو، اس کا دماغ رکھتا ہو، اس کا مزاج رکھتا ہو۔ مزید شرط کیا ہے اس شیخ کی؟ تابع شیخاً بصیراً تتسلسل متابعته الى سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس کے سلسلے کی، اس کی متابعت کا تسلسل ہو، یعنی شیخ در شیخ ایک سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو، اس میں کوئی انقطاع نہ ہو، یعنی اس نے تربیت حاصل کی اپنے شیخ سے، اس نے تربیت حاصل کی اپنے شیخ سے، یہاں تک کہ اس کا سلسلہ اسناد تربیت کا، تزکیے کا، اور خلافت و نیابت کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو۔ وقد کان قد تابع شیخاً بصیراً تتسلسل متابعته الى سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وکان محسناً، اور یہ شخص نیک ہو، ریاضت نفسہ من قلت العقل، یہ اچھی طرح سے ریاضت کر چکا ہو، ریاضت کرتا ہو اپنے نفس کے بارے میں، قلت العقل، کم کھانے کی، والقول، اور کم بولنے کی، والنوم، اور کم سونے کی، وہ کثرت صلوات، اور کثرت سے نمازیں پڑھنے کی، وہ صدقۃ والصوم، اور صدقے و صوم کا اہتمام کرنے والا ہو، وکان بمتابعۃ الشیخ البصیر جاعلا محاسن الاخلاق لہ سیرہ، اور شیخ بصیر کی متابعت کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو گئے ہوں محاسن اخلاق، اعلیٰ اخلاق پیدا ہو گئے ہوں، اور ایسے کہ وہ اعلیٰ اخلاق اس کی سیرت بن گئے ہوں۔ کہ کون سے اعلیٰ اخلاق؟ کا صبر والصلاۃ والشکر، جیسے صبر ہے، صلاۃ ہے، اور شکر ہے، یہ اس کے اوصاف کاملہ بن گئے ہوں۔ والتوکل والیقین والسخاء، اور توکل، یقین، اور سخاوت اس کے اندر آ گئی ہو۔ والقناعت، اور قناعت کا روش اس کے اندر آ گئی ہو۔ والطمانینۃ النفس، اور اطمینان نفس اس کو حاصل ہو گیا ہو۔ والحلم والحلم والتواضع، اور تحمل اس کے اندر آ گیا ہو، تواضع اس کے اندر آ گیا ہو۔ والعلم والصدق والحیاء والوفاء، یہ علم، صدق، حیا، وفا، ایسے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو گئے ہوں۔ والوقار، اور اس کے اندر وقار ہو۔ والسکون والتعنی، اور سکون ہو اور تعنی۔ تعنی کا مطلب کیا ہے کہ کاموں کو آہستگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ انجام دینا، وامثالہ، اور اسی جیسے اور دیگر جو اچھے اوصاف ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ فہو اذن نور من انوار النبی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہے تو پھر یہ شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا تسلسل ہے، یصلح للاقتداء به، تو پھر اس شخص کی اقتداء کرنا وہ درست ہے، اس کے لیے اس شخص کی اقتداء کرنا یعنی اس کو شیخ و مرشد بنا لینا درست ہے۔ ولیکن وجود مثلہ نادر، مگر ایسے اوصاف کاملہ کا حامل شخص مل جائے یہ بہت نادر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اعز من الکبریت الاحمر، یہ تو کبریت احمر سے بھی زیادہ مشکل بات ہے۔ کبریت احمر کسے کہتے ہیں؟ جس کو کیمیا کہا جاتا ہے نا، جو مٹی کو سونا بنا دے، تو جیسے یہ قیمتی چیز ہوتی ہے ایسے ہی ایسے شیخ کا مل جانا بھی مشکل چیز ہے۔ ومن سعادت ہو سعادہ، تو جس شخص کو جو ہے وہ سعادت حاصل ہو جائے، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہو جائے، فوجد شیخا کما ذکرنا، تو وہ پالے گا ایسے شیخ کو جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اور وقبلہ الشیخ، اور اگر وہ شیخ اس کو قبول کر لے یعنی اپنی تربیت میں لے آئے، ینبغی ان یحترمہ ظاہرا و باطنا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے شیخ کا احترام کرے ظاہراً و باطناً۔ اور ظاہر و باطن سے کیا مراد ہے؟ کہ ظاہر میں بھی اس کے احکامات کی پیروی کرے اور باطن میں بھی جو کچھ اس کی تعلیمات ہیں اس کی نکیر نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے اپنی کتاب ایھا الولد میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اور مقامات پر بھی اس مسئلے کو بیان کیا، اس مقام پر جامعیت کے ساتھ یہ بات آگے واپس کتاب کو دیکھتے ہیں تو آگے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شیطانی فریب اور اس کا جواب۔ اس موقع پر عام طور سے لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ مرشد کامل اس زمانے میں کہاں سے لائیں۔ اب یہ تفصیلات پڑھ کر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کہاں سے آئے۔ ہر طرف ہر طبقے میں دھوکہ، فریب، نام و نمود اور نمائش ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان مشکل ہے۔ علماء، صلحاء اور درویشوں کے بے شمار تجربے اور ان کی غلط کاریوں کی طویل فہرست اس جگہ شیطان انسان کے سامنے کر کے اس کو مایوس کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ بکثرت اقبال مرحوم کا یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کے درجائیں کہ درویشی بھی سالوسی ہے، سلطانی بھی عیاری۔ درویشی بھی سالوسی کا مطلب ہے منافقت، دو رنگی، اور ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، اور سلطانی بھی عیاری، بادشاہ جو ہیں وہ بھی عیار ہیں۔ اس فتنہ و فساد اور فسق و فجور کے زمانے کے متعلق اقبال مرحوم کا یہ شکوہ نہ غلط ہے نہ بیجا، یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ واقعتاً عام طور پہ ایسا نظر بھی آتا ہے اور کثرت کے ساتھ ایسے واقعات بھی لوگوں کے تجربے میں، مشاہدے میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہوتے ہیں، مگر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اس کا کوئی یہ مطلب قرار دے دے کہ اب اصلاح حال سے مایوسی ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں رہا، اس لیے اب جو کچھ اپنے جی میں آئے وہ کرو، یہ سراسر غلط فہمی ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی ہم نے دیکھ چکے ہم بات، کہ اگر کسی کو کسی ایک ڈاکٹر سے غلط تجربہ ہو جائے تو کیا وہ اپنا علاج نہیں کروائے گا، یا یہ کہ کسی صحیح ڈاکٹر کو تلاش کر پھر اپنا علاج ضرور کرواتا ہے آدمی۔ اسی طرح سے معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ زمانے کا یہ شر و فساد اور کوتاہی و کمزوری صرف علماء صلحاء ہی کے طبقے میں ہے، یہ تمام طبقات دنیا کا یہی حال ہے۔ آخر کون نہیں جانتا کہ اس زمانے میں ڈاکٹری تحقیقات اور نو ایجاد آلات اور ادویات کی بہتات کے باوجود وہ ڈاکٹر ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جو فن کا ماہر بھی ہو اور غور و فکر بھی پورا کرے اور اس کے ہاتھ میں شفا بھی ہو۔ ہزاروں وکیلوں میں کوئی ایک قابل اعتماد و اطمینان نظر آتا ہے، لاکھوں تاجروں میں سچائی کی تجارت کرنے والے گنے چنے چند ہوتے ہیں، لاکھوں صنعت کاروں میں کامل، ماہر اور قابل اعتماد خاص ہی ہوتے ہیں، مگر نہ کسی نے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر اپنے علاج میں خود رائے اختیار کی، نہ وکیلوں کو چھوڑ کر خود اپنے مقدمات کی پیروی کی، نہ تاجروں سے بیوپار چھوڑا، نہ صنعت کاروں سے معاملہ ختم کیا۔ انہی میں انتخاب و تلاش کر کے کام چلایا جاتا ہے۔ یہ ہے جملہ کہ انہی میں انتخاب و تلاش کر کے کام چلایا جاتا ہے۔ آج بازار میں نہ گھی خالص ملتا ہے، نہ دودھ، نہ آٹا مسالہ، مگر اس کی وجہ سے کسی کو نہیں سنا کہ اس نے گھی دودھ کا استعمال چھوڑ دیا ہو یا آٹے کے بجائے کچھ اور کھانا شروع کر دیا ہو۔ ہزاروں کوششیں کر کے اسی فریب دھوکے کے بازار میں سے تلاش کرنے والے خالص اور اچھی چیزیں نکال لاتے ہیں۔ آج دین کے معاملے میں یہی روش کیوں نہ اختیار کی جائے، جبکہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ صادقین کاملین قیامت تک رہیں گے اور تلاش کرنے والے ان کو ہر جگہ پائیں گے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں، اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو
اور سچے لوگوں کے ساتھ ساتھی بن جاؤ۔ سچے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان، ہاتھ، قول، فعل ہر چیز کے سچے ہوں، اور یہی خلاصہ ہے ولی کامل کے اوصاف کا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت میں فرمایا، یہ حکم بریکٹ انورٹڈ کاماز میں کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ حکم سچے لوگوں کے ساتھی بننے کا ظاہر ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ہے۔ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ مسلمانوں کا مجمع کسی زمانے میں صادقین سے خالی نہ رہے گا۔ یعنی اس میں آپ یہ بات شامل ہو گئی کہ جب اللہ نے فرمایا کہ کونوا مع صادقین، سچوں سے جڑ جاؤ، تو سچے موجود بھی رہیں گے، ورنہ تو اللہ کا یہ فرمان نعوذ باللہ ناقابل عمل ہو جائے گا۔ اور قرآن حکیم تو قیامت تک ویلڈ ہے، تو جب تک کہ آیات ویلڈ ہیں اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ صادقین سے زمانہ خالی ہو جائے۔ پھر اسی سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت کی حجت ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ جب مسلمانوں کا مجمع صادقین سے خالی نہیں ہو سکتا تو یہ ممکن نہیں کہ سب مسلمان کسی گمراہی پر جمع ہو جائیں، کیونکہ صادقین گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر زمانے ہر چیز کے ہر زمانہ زمانہ ہر چیز کے خصوصاً نیکی اور خیر کے انحطاط و تنزل کا ہے۔ دھوکے کا، فریب اور نمائش و نمود بہت ہے، اصل اور حقیقت بہت کم ہے۔ خیر القرون میں خیر و صدق و صلاح کی کثرت تھی، ہر جگہ ہر گوشے میں یہی جنس عام تھی۔ آج یہ جنس صلاح بہت تلاش سے ملتی ہے، اور وہ بھی اس معیار کی نہیں ملتی جو سلف کے زمانے میں تھی، مگر جیسا کہ اس زمانے میں جنس کمیاب ہو گئی ہے، اس کی تلاش میں دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں، ویسے ہی حق تعالیٰ نے زمانے کے لوگوں کی مزدوری اتنی بڑھا دی کہ سلف کے زمانے سے اس کی کوئی نسبت نہیں۔ اس بات کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں نیک کام کرنے والے ایک شخص کو 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ 50 اس زمانے کے یا ہمارے زمانے کے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہارے 50 کے برابر ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس فتنے کے زمانے میں جو شخص نیکی پر قائم رہے گا اس کا اجر 50 ابو بکر و عمر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے برابر ملے گا۔ ان کے عمل کی یہ مزدوری اس لیے بڑھا دی گئی کہ اس زمانے میں نیک لوگوں کی صحبت بھی بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور نیکی پر قائم رہنا بھی انگارے کو ہاتھ میں محفوظ رکھنے کی طرح مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بات دیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے مطالعے کو بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی کچھ دیر ذکر کر لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی۔
درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی وسلم علی نبی، اللہم صلی وسلم علی، اللہم صلی وسلم علی نبی، اللہم صلی وسلم علی نبی، اللہم صلی وسلم علی، اللہم صلی، اللہم صلی وسلم علی، اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی، اللہم صلی وسلم علی، اللہم صلی وسلم علی، اللہم صلی، یہ آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کریں، تصور کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہم افتح مسامع قلبی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.